آج دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو پیغام آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو اپنی آواز استعمال کرنے، آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے اور آپ کی روح کو تازہ کرنے میں مدد دے گا۔ اگر آپ پادری کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں walkingbyfaith.tv کے ان ڈیمانڈ پیج یا ہماری ایپ پر تلاش کر سکتے ہیں۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایمان کے ذریعے جینا۔ پادری دعا کی اہمیت پر تعلیم دے رہے ہیں اور دعا آپ اور خدا کے درمیان رشتہ استوار کرتی ہے۔ جب آپ خدا کے قریب آتے ہیں تو وہ آپ کے قریب آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پادری کا آج کے پیغام میں کیا کہنا ہے، جو ہے خدا کے ساتھ چلنا۔ تو چلیں آئیں پادری ڈوائن کے ساتھ مل کر شروع کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے پیغام کو شروع کرتے ہیں اور ہمارے آج کے اس پیغام کا عنوان ہے ایمان کے ساتھ چلنا، خدا کے ساتھ چلنا۔ یہ پیغام ہمیں برکت دے گا اور ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں خدا کے ساتھ کیسے چلنا ہے سکھائے گا۔ میں پیدائش کے 5ویں باب سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر ہم دعا کو محض ایک درخواست کے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات چیت ہے، بلکہ یہ ایک طرز زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ پیدائش 5واں باب اس کی 21ویں آیت لکھا ہے، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلا پیدا ہوا، اور متوسلا کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ سو ہنوک 365 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس 300 سال کے اختتام کے کسی وقت وہ خدا کے ساتھ چل رہا تھا، اور خدا نے صرف اتنا کہا کہ ہنوک وقت ختم ہو گیا ہے اور یہ تمہارے گھر سے زیادہ میرے گھر کے قریب ہے۔ وہ اسے گھر لے گیا، وہ تب سے آسمان پر ہے، کبھی نہیں مرا۔ اب اس سے متوسلا پیدا ہوا جب وہ 65 برس کا تھا۔ اب نئے عہد نامہ میں ہنوک کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ یہودا پہلے باب کی 14ویں آیت میں کہتا ہے، لکھا ہے ان کے بارے میں ہنوک نے بھی، جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا، یہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ دیکھو، ہنوک ایک نبی ہے اور وہ یسوع کی واپسی کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے، اور یہ اس کی پہلی پیشن گوئی نہیں ہے۔ اور ویسے وہ پیشن گوئی کہتی ہے، دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے، اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ لہٰذا وہ یسوع کے اس کے مقدسین کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے واپس آنے کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے، اس کی پہلی پیشن گوئی۔ آپ پیدائش 5ویں باب میں ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے متوسلا پیدا ہوا۔ اب متوسلا کا مطلب ہے آپ کی موت پر فیصلہ آتا ہے۔ اب آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت برا نام ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ اب ہر کوئی ایسا ہی ہوگا کہ اس کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرو۔ دراصل ہوتا کیا ہے، وہ خدا کو زمین کا فیصلہ کرتے دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کی آخری پیشن گوئی خدا کے بارے میں ہے۔ یسوع فیصلہ کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ اس کی پہلی پیشن گوئی بھی فیصلے سے متعلق ہے۔ اگر آپ شجر نسب کو دیکھتے ہیں تو متوسلا مر جاتا ہے اور سیلاب آتا ہے، لہٰذا یہ دلچسپ ہے کہ وہ کسی بھی شخص سے زیادہ زندہ رہا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ 969 سال تک زندہ رہا، جو اب تک زندہ رہنے والا سب سے طویل شخص ہے، کیونکہ خدا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے عزیزو، خدا رحم کرنا چاہتا ہے۔ یہ خدا ہے، خدا نے اسے مزید زندگی دی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو توبہ کرنے کا وقت دے رہا ہوں تاکہ لوگ میرے ساتھ راست باز ہو جائیں، لیکن لوگ خدا سے دور اور دور ہوتے چلے گئے، اور بالآخر متوسلا مر گیا اور فیصلہ آیا۔ لیکن ہم خدا کے ساتھ چلنے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جینی اور میری شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ راست باز نہیں ہے، وہ یہاں خدمت میں نہیں ہے۔ 46 سال ہو گئے ہیں، مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے۔ میں پھر سے کہوں گا کہ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام طور پر صبح جیسے ہم اٹھتے ہیں، ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، اور پھر میں جا کر اپنی پڑھائی کرتا ہوں، اور واپس آ کر ہم اپنے اعترافات اٹھاتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم اس دن کے بعد کیا کرنے والے ہیں، اور میں کام پر پہنچ کر اسے
کال کرتا ہوں اور میں اسے ٹیکسٹ کرتا ہوں اور میں اسے بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ گھر آ کر اس کے ساتھ وقت گزاروں گا. یہی ایک رشتہ ہے. وہ میری بیوی ہے, وہ میری دلہن ہے, وہ میری ہم سفر ہے. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم مسیح کی دلہن ہے؟ ہم مسیح کی دلہن ہیں. ہمیں اس کے ساتھ ایسا رشتہ رکھنا چاہیے جیسا کہ آپ اپنی دلہن کے ساتھ رکھتے ہیں, جیسا کہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ رکھتے ہیں. فلپیو 3 باب کی 10 آیت میں پولس رسول نے کہا, اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں. یہ صرف کسی درخواست کا جواب حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے, یہ ایک رشتے کے بارے میں ہے, یہ خدا کو جاننے کے بارے میں ہے. زبور 103 میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی راہ موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے, لہٰذا بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کیا, لیکن موسیٰ کو اس کے طریقے معلوم تھے. موسیٰ کو اس کی وجہ معلوم تھی. موسیٰ خدا کو جانتا تھا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. ہم کوئی ایسا شخص نہیں بننا چاہتے جو صرف یہ جانتا ہو کہ خدا نے کیا کیا. ہم اس کے طریقے جاننا چاہتے ہیں. ہمیں طریقہ جاننا ہے. سمتھ وگلس ورتھ نے یہ کہا. آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ سمتھ وگلس کون تھے. وہ پچھلی صدی میں ایک عظیم مبشر تھے. سمتھ وگلس نے یہ بات کہی جب ان سے دعا کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا, میں شاذ و نادر ہی آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں. اس نے کہا, لیکن میں شاذ و نادر ہی آدھا گھنٹہ دعا پڑھے بغیر ہی کرتا ہوں, کیونکہ یہ رشتہ ہے. وہ خدا سے اس کام کے بارے میں بات کر رہا ہے جو کام وہ کر رہا ہے. یعقوب 5 باب کی 16 آیت یہ کہتی ہے کہ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست بازی کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا دعا چیزوں کو بدل دیتی ہے, میں جانتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر توجہ دیں کہ یہ کہتی ہے راست بازی کی دعا. یہ صرف وہاں سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے. دعا چیزوں کو بدل دیتی ہے. دعا نتیجوں کو بدل دیتی ہے. در حقیقت مرکز 11 باب کی 24 آیت, یسوع نے کہا, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا. یہ آپ کے اندر کچھ حقیقی ہونا ضروری ہے. آپ کی دعا کو آپ کے دل سے آنے کی ضرورت ہے. اسے دل سے ہونے کی ضرورت ہے. اسے خود سے ہونے کی ضرورت ہے. یسوع کے شاگرد اس کے پاس آئے اور کہا, اے یسوع, ہمیں دعا کرنا سکھا جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی. اور یسوع نے ان سے کہا, وہ ان کو وہ دیتا ہے جسے ہم خداوند کی دعا کہتے ہیں. واقعی اسے شاید شاگردوں کی دعا کہا جاتا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا؟ کیونکہ یسوع نے کہا تمہیں اس طرح دعا کرنی چاہیے. متی 6 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے, بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. اب اگر آپ دعا کرتے ہیں وہ سادہ سی دعا, اور آپ اسے اپنے دل میں مانگتے ہیں, آپ اس دعا کو خود سے کرتے ہیں, تب آپ کا دماغ مصروف ہے, آپ کا دل لگا ہوا ہے, آپ نے بڑی دعا مانگی ہے. اب اگر آپ دعا کرتے ہیں تیزی سے بڑبڑ کرتے ہوئے, یہ دلی دعا نہیں ہے, یہ خود سے دعا کرنا نہیں ہے. یا اگر آپ کا دماغ کہیں اور ہے اور آپ کام کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کیا میں نے وہ دعا کی یا نہیں, اچھا تو پھر آپ نے بڑی دعا نہیں کی. لیکن جب آپ اپنے دل سے اور خود سے دعا مانگتے ہیں, آپ کا دل لگا رہتا ہے, آپ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور دعا کا حصہ صرف بات کرنا نہیں ہے, دعا کا حصہ سننا ہے. دعا کا ایک حصہ سننا ہے. یہ خدا کے لیے اثر قائم کرنے کے لیے سننا ہے. آپ شاید آسمان سے کوئی آواز نہیں سنیں گے, لیکن غالباً یہ ایک اثر کے طور پر آنے والا ہے, کسی ایسی چیز کے اندرونی گواہ کے طور پر جو آپ کو کرنا ہے. اور میرے لیے دعا کا ایک حصہ بائبل میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ خدا ہم سے بات کر رہا ہے. حبوق 2 باب کی 1 آیت, وہ کہتا ہے, میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے. وہ جگہ جو میں دیکھتا ہوں وہ بائبل ہے. یہ خدا کا کلام ہے. یہ خدا ہم سے بات کر رہا ہے. اور یسوع نے اپنی دعا میں اس نے دعا کی اور کہا,
تیری بادشاہی آئے۔ اور ایک بار پھر اکثر ہم جس کی تلاش میں رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں۔ لیکن یسوع نے کہا میں بادشاہی چاہتا ہوں، آپ دعا کریں آپ کی بادشاہی آئے۔ ایک بار پھر اعمال کے پہلے باب میں یہ پیارے طبیب لوکا نے لکھا ہے، وہ 12 رسولوں میں سے نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ رسولوں میں سے ایک تھا، لیکن وہ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی وہ وہاں تھا اور اس نے رسولوں کے ساتھ وقت گزارا۔ پولس رسول کے ساتھ برسوں تک سفر کیا۔ اس نے لوکا کی کتاب لکھی اور اس نے اعمال کی بھی کتاب لکھی۔ جو لوکا کی کتاب ہم پڑھتے ہیں وہ اس نے لکھی، اور جو اعمال کی کتاب ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اس نے لکھی۔ اب یہ ایک معجزہ ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا، کیونکہ ڈاکٹر کی لکھائی کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ہمیں وہ ملا ہے، لہٰذا یہ دونوں تھیلیفیس کو لکھے گئے ہیں۔ اب کچھ لوگ دراصل یہ مانتے ہیں کہ تھیلیفیس لوکا کی طرح ایک ڈاکٹر تھا اور وہ اسے لکھ رہا تھا۔ تھیلیفیس نام کا مطلب خدا کا دوست ہونا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ یہ سب کو لکھ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا کا دوست یہی ہے۔ تو یسوع اس نے تیسری آیت میں کہا، اس نے 40 دنوں کے دوران اس سے بات کی۔ اب یسوع ان سے اہم ترین چیزوں کے بارے میں بات کرنے والا ہے۔ وہ ان سے بات کرنے والا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ اعمال پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ جب فلپس سامریا گیا تو یہ کہا گیا، اعمال 8 باب کی 12ویں آیت، لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے۔ پولس کی زندگی کے اختتام پر اعمال کی کتاب کے آخر میں 28 باب کی 31ویں آیت میں کہتا ہے، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ وہ خدا کی بادشاہی کی منادی کر رہا ہے۔ اب 2 تیموتھیوس 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دیکھو خدا کی بادشاہی کی منادی کر رہا ہے، لکھا ہے خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں، یسوع نے کہا، اور جیسا کہ میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ یسوع نے ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ ایک بادشاہی، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ خدا کی دعا کے اہم مضامین میں سے ایک خدا کی بادشاہی ہے، اور یہ آپ کا یہاں سے نکل کر اور کہیں جانا نہیں ہے۔ اعمال پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یسوع بادشاہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی بادشاہی قائم کرنے والے ہیں اور اسرائیل پر حکومت کرنے والے ہیں؟ اور یسوع نے ان سے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اعمال پہلے باب کی 7ویں آیت کہتی ہے، اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، اور ویسے میں نے بہت سے لوگوں کو دنیا کے آخر کے بارے میں بات کرتے سنا ہے۔ دنیا کا آخر بہت دور ہے۔ جب یسوع واپس آئے گا تو وہ ایک بادشاہی قائم کرنے والا ہے، اور وہ 1000 سال تک حکمرانی اور حکومت کرنے والا ہے، لیکن جس کے ہم قریب ہیں وہ انسانی حکومت کا خاتمہ ہے۔ یسوع تیرا شکر ہے، انسانی حکومت کا خاتمہ نزدیک آ رہا ہے، کیونکہ جب یسوع واپس آئے گا وہ ہاتھی یا گدھے پر نہیں آئے گا، وہ آپ کی پارٹی یا کسی اور کی پارٹی میں شامل ہونے نہیں آئے گا، کیونکہ یسوع حکومت کرنے آ رہا ہے، وہ راج کرنے آ رہا ہے، وہ اپنی بادشاہی قائم کرنے آ رہا ہے، وہ بادشاہی قائم کرنے آ رہا ہے جس کی اس نے ہمیں دعوت دی ہے۔ لیکن شاگرد ایسے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع، ہم چاہتے ہیں کہ تو حکومت کر، ہم تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم تیرے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں۔ مجھے بائبل میں افسیوں کا پہلا باب بہت پسند ہے۔ افسیوں پہلے باب کی 11ویں آیت کہتی ہے، اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ یہ سب کچھ آپ کو مسیح میں مل جائے گا۔ کلسیوں کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے،
کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیار، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ ہم اپنا مقصد کہاں تلاش کریں گے اس میں؟ لیکن پھر بھی یہ ہے جیسے کہ میرے بارے میں کیا، میرے بارے میں کیا، یسوع میرے بارے میں کیا؟ کیا آپ کبھی ایسی شادی میں گئے ہیں جہاں پادری نے سوچا ہو کہ یہ اس کے بارے میں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک واز کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے شادی اس کے بارے میں ہے۔ وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس دن کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، اور وہ یعنی دلہا اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس رات کے بارے میں سوچتا رہا ہے۔ لیکن یہ پادری کے بارے میں نہیں ہے۔ ہمیں وہ جگہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ہمارے بارے میں ہے۔ بے مقصد آدمی جو اپنے مقصد کو نہیں جانتا، وہ اس جہاز کی مانند ہے جو بغیر کسی رڈار کے ہو اور کسی بھی سمت جا رہا ہو۔ اس کو خود کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس طرف جا رہا ہے اور اسے کہاں ہونا چاہیے۔ اب فلپیس 4 باب اور زبور 116 میں کہتا ہے، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ اب دعا، شکر گزاری اور حمد ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اب خدا کے ساتھ ہمارے وقت کا ایک حصہ، آپ اسے اپنی دعا کا وقت کہہ سکتے ہیں، آپ اسے اپنا پرسکون وقت کہہ سکتے ہیں، آپ اسے خدا کے ساتھ چلنا کہہ سکتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ شکر گزاری ہونا چاہیے اور اس کا کچھ حصہ اس کے نام کو پکارنا ہونا چاہیے۔ آپ اپنا وقت خدا کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ فلپیو 4 باب کی 6 آیت، اس میں لکھا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو یا کسی چیز کے بارے میں فکر نہ کرو۔ اب لفظی طور پر فکر اپنے بچپن میں ہی خوف ہے۔ جب فکر بڑھتی ہے تو خوف بن جاتا ہے، اور جب یہ پختہ ہو جاتا ہے تو یہ اکثر در حقیقت کسی بری روح کے ذریعے کنٹرول یا ہیرا پھیری کرتا ہے، اور یہ بری روح اس خوف کو بڑھاتی رہتی ہے۔ اب دوسرا تموتیس 1 باب کی 7 آیت لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ ایک شیطانی روح جو خوف میں مبتلا ہو سکتی ہے، لیکن اپنے بچپن میں آپ فکر مند ہیں، آپ پریشان ہیں، تو اس میں لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو۔ لیکن مجھے اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی پسند ہے، فلپیو 4 باب کی 6 آیت، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ دعا اور شکر گزاری ایک ساتھ چلتے ہیں۔ آپ والدین یا دادا دادی کے طور پر اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے یا اپنے پوتے کو کوئی تحفہ دیتے ہیں اور وہ اس طرح کرتا ہے، او ٹھیک ہے، یا وہ اسے لے کر دوسرے کمرے میں چلے جاتا ہے، تو آپ اس طرح ہوں گے، او ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، پاپا آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں شکر گزار نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں، تو جب آپ کو کچھ اور ملے گا تو آپ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ فلپیو 4 باب کی 6 سے 8 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ غرض اے بھائیوں، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ اب پہلے فکر ہے، اضطراب ہے اور پھر دعا آتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے خدا تمہارے دل اور دماغ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ یسایہ 26 باب کی 3 آیت کہتی ہے، جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا۔ اس لیے پولس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ غور کریں کہ یہ حمد کی قربانی ہے۔ ایسے دن ہوتے ہیں جب تعریف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایسے دن بھی ہو سکتے ہیں جب تعریف کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسے دن بھی ہوتے ہیں جب آپ اسے محسوس کرتے ہیں، ایسے دن بھی ہوتے ہیں
جب آپ اسے محسوس نہیں کرتے۔ میرے خیال میں قربانی تب ہوتی ہے جب آپ اسے محسوس نہ کریں۔ اب ایک اور چیز جسے یسوع مسلسل لایا جب اس نے دعا کے موضوع پہ بات کی۔ متی 6 باب کی 12ویں آیت میں کہا، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ مرکز 11 باب کی 24 آیت میں کہتا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور تمہیں مل جائے گا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کوئی شکایت ہو تو اسے معاف کرو۔ آپ کے بعض تراجم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو اگر آپ کے خلاف کسی کی بات ہو تو اسے معاف کرو۔ لہٰذا معافی کو دعا کا ایک حصہ اور اس وقت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے جو ہم خدا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کی جانچ کرتے ہیں۔ اب نئے عہد نامہ میں بائبل کی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہاں موجود ہے۔ یہ فیلیمون کی کتاب ہے۔ فیلیمون پولس رسول کا دوست تھا۔ اونیسیمس کے نام سے اس کا ایک غلام تھا جو بھاگ گیا تھا، اور وہ کسی نہ کسی طرح پولس رسول کے ساتھ قید میں چلا گیا، اور پولس نے اسے خداوند کے حضور جیت لیا۔ اور اس نے فیلیمون کو لکھا اور کہا کہ جو تیرا غلام تجھ سے بھاگا تھا خداوند میں میرا بیٹا ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے اس طرح پیار کرتا ہوں جیسے میں خود سے پیار کرتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں حکم دیتا ہوں۔ اب اصل میں پولس کہتا ہے کہ اسے معاف کرو۔ اب رومی سلطنت میں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بھاگے ہوئے غلاموں کو نہ صرف مارا پیٹا جاتا تھا بلکہ بعض اوقات ان کی جان بھی لے لی جاتی تھی۔ تو وہ فیلیمون سے کہتا ہے دیکھو تم اسے معاف کر دو، تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور آزاد کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اقتباس دینا چاہتا ہوں۔ وہ افسس میں گرجا گھر کا پادری بن گیا۔ اونیسمس ایک غلام افسس میں ایک گرجا گھر کا پادری بن جاتا ہے۔ وہ گرجا گھر اس وقت دنیا میں سب سے بڑا گرجا گھر تھا۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کس اسکالر کو پڑھتے ہیں۔ افسس کا گرجا گھر جہاں تیموتھی پادری رہ چکا تھا، اس گرجا گھر میں 50,000 سے 1,00,000 تک کے ممبران تھے۔ یہ کوئی چھوٹا گرجا گھر نہیں تھا۔ پھر وہ اس کا بشپ بن جاتا ہے جو آج استنبول ہے۔ کچھ پرانے فرقے اسے کاہنوں میں سے ایک کے طور پر تعظیم کرتے ہیں۔ یہ وہ کوئی تھا جسے لوگ کم دیکھتے تھے، کم سوچتے تھے۔ اس آدمی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے نام اونیمس کا مطلب فائدہ مند ہے، اور یہ بالکل وہی ہے جو وہ بن گیا۔ معافی کے بعد وہ فائدہ مند ہو گیا۔ اور میرے خیال میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ستفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا، اور وہ آدمی جو پولس رسول ساؤل بنتا ہے وہاں موجود تھا، اور اس نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ووٹ دیا، اور وہ لوگوں کے لباس کو دیکھ رہا تھا جو اسے سنسار کر رہے تھے۔ اور وہاں ستفنس دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ اور کیونکہ برسوں بعد میں اس دعا کے جواب کے حصے کے طور پر سوچتا ہوں جو یہ تھی کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، پولس یا ساؤل، یسوع اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ تمام رسولوں میں سب سے بڑا گرجا گھر لگانے والا بن جاتا ہے جسے کبھی دنیا نے دیکھا ہے۔ جب یسوع صلیب پر تھا اور مصلوب کیا جا رہا تھا تو اس نے دعا کی۔ لوکا 23 باب کی 34 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے دعا کی اور کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ رومیو 12 باب کی 17 سے 21 آیت میں لکھا ہے، کہتا ہے بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ سکون سے رہنا مشکل ہے، لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں بائبل کہتی ہے اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند
فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ، خداوند ہم سب کے ساتھ ہو۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے اور آپ کو احساس ہوا ہے کہ میں وہاں نہیں ہوں جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا، یا میں نہیں جانتا کہ میں خدا کے ساتھ کہاں کھڑا ہوں، میں خدا کے ساتھ راز باز نہیں ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ دعا میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی کے سپرد کر دیں، اس معافی کو حاصل کریں جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ کہ آپ اپنا سر جھکائیں گے، ان الفاظوں کو دہرائیں: اے خداوند، مجھے یقین ہے کہ یسوع صلیب پر مر گیا، مجھے یقین ہے کہ اس کے خون نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھا۔ میں اپنا سارا دل، اپنی ساری جان یسوع کو دیتا ہوں۔ میں اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا، مجھے وہ معافی ملتی ہے جو آپ کے پاس میرے لیے ہے۔ میری دعا سنی گئی، اور اب سے لے کے ہمیشہ تک میں آپ کے خاندان کا حصہ ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا دل سے مانگی ہے تو خدا نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے۔ در حقیقت بائبل کہتی ہے کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا، جس طرح ہم نے ابھی اس کا نام لیا ہے، جیسا کہ بائبل ہمیں دکھاتی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے دل سے یہ دعا مانگی ہے تو آپ کو بچا لیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا ہے، اور خدا کے ساتھ راست باز ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ روحانی طور پر بڑھتے رہیں، اور ایسا ہونے کے لیے آپ کو ایک اچھی روحانی خوراک کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو میں آپ کو بالکل مفت دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کتاب آپ کو روحانی طور پر بڑھتے رہنے میں مدد دے گی۔ یہ کتاب اہم پوائنٹس سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ اسے ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے اور آپ کو اس کی ہارڈ کاپی چاہیے تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہم اس کتاب کی ہارڈ کاپی آپ کو مفت فراہم کریں گے۔ یہ آپ کو برکت دینے اور روحانی طور پر بڑھتے رہنے میں ہماری مدد کا طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی وہ دعا پادری ڈوائن کے ساتھ کی ہے تو آپ اپنی زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے ایک کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ جیسا کہ پادری نے کہا کہ ہم آپ کو ان کی کتاب آپ کی نئی زندگی کی مفت کاپی بھیجنا پسند کریں گے۔ walkingbyfaith.tv پر لاگ ان کریں اور ہم اسے آپ کو بھیج دیں گے۔ اسے فوراً وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، یا آپ اسے ہماری ایپ پر تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل مفت ہے اور آپ کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے۔ دنیا بھر میں زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے واکنگ بائی فیتھ کو آن اور آف پر چلایا جاتا ہے۔ اگر یہ خدمت آپ کے لیے ایک نعمت ہے تو ہمارے ساتھ شراکت دار بننے پر غور کریں۔ اب آپ WBF گیف کو 1.888.364.give پر ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ walkingbyfaith.tv/give پر جا سکتے ہیں، یا ہماری ایپ پر دیے ہوئے آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں۔